بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم۔ تاریخ میں ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام تھا شیخ بزاد رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ مکہ پاک میں رہتے تھے اور بہت غریب تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کافی دن گزر گئے اور وہ بھوکے پیاسے تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں انہیں ایک تھیلی ملی۔ تھیلی بہت ہی خوبصورت تھی اور ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بڑے قیمتی مال ہو اس میں۔ گھر میں جا کر جب انہوں نے اس کو کھولا تو اس میں بہت ہی قیمتی موتیوں کا ہار تھا۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کسی کا گرا ہوا ہوگا، چنانچہ انہوں نے گھر میں چھپا کے رکھ دیا۔ وہ دوبارہ مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے گئے تو وہاں پر ایک بزرگ اعلان کر رہے تھے کہ بھائی میرا بہت قیمتی ہار کہیں گر گیا ہے، اگر کسی کو ملے تو وہ مجھے دے دیں، میں انعام کے طور پر 500 دینار اسے دوں گا۔ ناظرین گرامی، یہاں پر آپ کو بتاتا چلوں، اس وقت ایک دینار ایک سونے کے سکے کے برابر ہوتا تھا، جو کہ تقریباً 4.5 ماشے سونے کے برابر ہوتا تھا۔ تو انہوں نے سوچا واقعی یہ کوئی بڑا قیمتی ہار ہوگا جو میرے ہاتھ لگا ہے۔ تو انہوں نے بابا جی سے کہا، بابا جی آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیے۔ چنانچہ وہ گھر آئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی تھیلی کی نشانی بتائیں اور ہار کی رنگت اور نشانی بھی بتائیں۔ جو نشانیاں تھیں وہ انہوں نے بتائیں تو چنانچہ بزرگوں نے ہار نکال کر ان کے واپس کر دیا۔ تو دوسرے بابا جی نے ان کا انعام جو کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ 500 دینار نکالا اور انہیں دینے لگے۔ بابا جی نے ہاتھ انعام کی طرف بڑھایا تو دل میں خیال آیا کہ نہیں یار، کوئی کام تو اللہ کی راہ میں بھی کرنا چاہیے، یہ تو میرا حق بھی نہیں بنتا، مال ان کا گرا ہے، میں تو استعمال بھی نہیں کر سکتا تھا اور میں انعام کا حقدار کیسے بن گیا؟ ان کا مال تھا، چنانچہ ان کو مل گیا، یہی بہت ہے۔ میں بے شک ہی بھوکا ہوں مگر مجھے کوئی کام اپنے رب کے نام سے بھی کرنا چاہیے۔ تو بزرگوں نے انعام لینے سے بھی انکار کر دیا کہ یہ آپ کا ہی مال ہے، آپ رکھیں۔ انہوں نے بڑی منتیں کی مگر انہوں نے نہیں لیا۔ چنانچہ وہ بزرگ دوسرے متاثر ہوئے اور دعا دے کر چلے گئے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد رزق کی تلاش میں بابا جی کو سفر درپیش ہوا اور وہ سمندر میں بڑے پر سفر کر رہے تھے کہ اچانک سمندر میں طوفان آ گیا اور بیڑا ہچکولے کھانے لگ گیا۔ اسی طوفان میں بیڑا ٹوٹا تو ان کی چھوٹی کشتی مل گئی اور وہ اس پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ کسی جزیرے پر جا پہنچے۔ جزیرہ چھوٹا تھا لیکن جب وہ جزیرے میں داخل ہوئے تو انہیں مسجد نظر آئی۔ وہ بڑے خوش ہوئے کہ شکر ہے کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر جا کر وضو کیا اور نماز ادا کی اور قرآن پاک پڑھنے لگ پڑے۔ تو ان کی تلاوت سن کے لوگ جمع ہوئے اور ان سے کہا، کیا آپ قرآن پاک پڑھا بھی لیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جی ہاں میں پڑھانا بھی جانتا ہوں۔ تو لوگوں نے کہا، ہمارے امام صاحب 2 دن ہوئے ہیں وفات پا گئے ہیں، آپ ان کی جگہ ہماری امامت بھی کروا دیا کریں اور ہمارے بچوں کو قرآن بھی پڑھا دیا کریں، ہم آپ کو تنخواہ بھی دیں گے، مکان بھی دیں گے۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ تو اور بھی بڑا اچھا ہو گیا ہے، دور بھی نہیں جانا پڑا اور وہاں پر ہی وہ رک گئے۔ چند دن گزرے تو انہیں ایک کاغذ ملا تو انہوں نے اس پر ایک حدیث لکھنا شروع کر دیا کہ ہو سکتا ہے بعد میں یاد نہ رہے۔ وہ حدیث لکھ رہے تھے تو لوگوں نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا آپ لکھنا بھی جانتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو انہوں نے کہا ہمارے بچوں کو لکھانا بھی سکھا دیں، ہم آپ کو ایک اور بھی تنخواہ دیا کریں گے۔ انہوں نے ان کو لکھانا بھی شروع کر دیا۔ چند دن اور گزرے تو لوگوں نے کہا بابا جی ہمارے امام صاحب جو وفات پا گئے ہیں، ان کی بیوی تو بڑی دیر سے فوت ہو گئی تھی لیکن ان کی ایک بیٹی کماری ہے اور زندہ ہے، آپ کہیں تو آپ کی اس سے شادی کروا دیں۔ تو انہیں خیال آیا یہ تو اور بھی بہت اچھا ہو گیا ہے، اب مجھے رہنا بھی یہاں ہے تو شادی بھی کر لیتا ہوں۔ تو انہوں نے نکاح کر لیا۔ چنانچہ شادی کی پہلی رات جب انہوں نے اپنی بیوی کا گھونگھٹ اٹھایا تو وہ دیکھ کے حیران رہ گئے کہ وہی ہار اس کے گلے میں موجود تھا اور وہ ساری رات اس ہار کو بڑی حیرانی سے دیکھتے رہے۔ اتنے میں فجر کا ٹائم ہو گیا اور فجر کی نماز پڑھانے چلے گئے۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے ان سے کہا کہ بابا جی بڑی پریشان ہے کہ کیسے لالچی شخص سے آپ نے میری شادی کروا دی ہے اور وہ ساری رات ہار ہی دیکھتا رہا ہے، میرے ساتھ تو بات تک نہیں کی۔ انہوں نے کہا آئیے میں آپ کو اپنی کہانی سناتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے اپنا سارا واقعہ سنایا تو واقعہ ابھی پورا نہیں ہوا تھا کہ لوگ اللہ اکبر اور سبحان اللہ کے نعرے بلند کرنے لگ گئے کہ جن کا ہار گرا تھا وہ ہمارے امام صاحب تھے اور وہ جب سے حج سے واپس آئے تھے وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا میں نے ایک ہی بندہ مومن دیکھا ہے اور کاش کہ کہیں وہ مل جائے تو میں ان سے اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں، کیونکہ نہ تو اس نے ہار کا لالچ کیا تھا اور نہ ہی 500 دینار نے اس کو لالچی بنایا۔ تو لوگوں نے کہا ہم تو اس لیے نعرے لگا رہے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیسے ان کی دعا قبول فرمائی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا یار اب بیٹھو میری سنو، دیکھو اگر میں اس دن ہار چھپا لیتا تو مجھے یہ اتنا بڑا انعام نہ ملتا، یہ ہار بھی آج مجھے واپس مل گیا ہے، بیوی بھی مل گئی ہے، میری زندگی بھی سنور گئی ہے۔ دیکھو میں نے ایک کام اللہ کے راستے میں کیا تھا، اللہ نے آج وہی ہار بھی مجھے عطا کر دیا ہے اور حال کی مالک بھی مجھے دے دی ہے۔
नाज़रीन ग्रामी, इस वीडियो से हमें बहुत सारा सबक मिलता है कि देखें अल्लाह की राह में काम करने के सिले हमें अल्लाह कैसे अता फरमाता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमने अल्लाह की राह में काम तो कर दिया है लेकिन हमें उसका सिला नहीं मिला, लेकिन वो अल्लाह करीम है, अजीम है, वो बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। अल्लाह चूंकि अपने बंदे को 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करता है और वो उसके गुनाहों का बदला तो ज़रूर क़यामत के दिन देगा, लेकिन जो नेकियां दुनिया में इंसान कर रहा है उनका बदला अल्लाह की ज़ात खुफिया तरीके से दे देती है, लेकिन इंसान को पता नहीं चलता। नाज़रीन ग्रामी, आई होप कि आपको आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।